السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے چینل افکار و خیالات میں آپ سب کا استقبال ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ کل کی شب جو ہے 15ویں شب کی ہوگی، جس میں لوگ عبادت کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان کے علاوہ جن مہینوں میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ 15ویں شب، جس کو ہم شب برات بولتے ہیں، یہ جس مہینے میں یہ رات آتی ہے، خود یہ مہینہ اپنے آپ میں فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ روایت کرتی ہیں۔ البتہ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کے تعلق سے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس دن بھی روزہ رکھنا مستحب ہے، جیسا کہ ابن ماجہ شریف میں سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب نصف لیلت شعبان کہا کہ جب شعبان کا 15ویں تاریخ یا 15ویں رات تم پاؤ، تو مطلب کہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، ان کے رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن کے روزہ رکھو۔ رات کا قیام کا مطلب کہ رات میں خوب عبادتیں کی جائیں، نوافل پڑھے جائیں، قرآن پڑھے جائیں، اذکار پڑھے جائیں، لیکن اجتماعی طور پر ہمیں بچنا چاہیے۔ اجتماعی طور پر اس سے منع فرمایا ہے۔ خود آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس باب میں جتنی روایتیں آتی ہیں، ان روایتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا اکیلا متفرد عبادت کا تذکرہ ہے۔ گرچہ وہ روایتیں ضعیف ہے، لیکن اس باب میں کثرت سے روایتیں موجود ہیں، اس لیے تنہا ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا روزے کی، تو 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب قرار دیا ہے علماء نے، یا اس معنی کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 13، 14 اور 15 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے بھی روزہ رکھے اس مہینے میں، جس میں 15ویں تاریخ بھی شامل ہے، اور یہ نیت رکھے کہ میں یہ 3 ایام ہے اس کے روزے رکھتا ہوں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نیت کے بدولت ہو سکے وہ 15ویں شعبان کے بھی روزے کی نیت پر ثواب پانے والا ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض میں جو روزہ رکھا کرتے تھے، اس کا بھی وہ مستحق ہو جائے۔ کیا اعمال ہمیں اس رات میں نہیں کرنے ہیں؟ کہا کہ ہمیں آتش بازی، پٹاخے پھوڑنا، مستی کرنا، گھومنا پھرنا، جس طریقے سے آج ہمارے نوجوانوں کا یہ طریقہ اور شیوہ بن چکا ہے، اللہ تبارک تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور شہروں میں پوری رات نوجوان ٹھٹھا مارتے ہیں، مسجدوں میں دیگیں چڑھاتے ہیں، ایک طرف حلوہ بن رہا ہے، کہیں پوری بن رہی ہے، کہیں چائے بن رہی ہے، لوگ پوری رات کو عبادت کیا کریں بلکہ سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں۔ آج یہ بدنصیبی ہماری ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے دین کے کام میں دنیا کے حفوات کو، بکواس کو، منکرات کو بھر دے، اور تم عبادت سے رکنے والا بن جاؤ اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ آج یہی کچھ چل رہا ہے محترم دوستو۔ اس رات میں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم تنہا اللہ کا ذکر کرنے والا بنیں، نوافلوں کا اہتمام کریں۔ ہاں، نوافلوں کا اہتمام کرنے مطلب یہ کہ جو نوافل ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اسی طرح کے ہمیں نوافل پڑھنا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ ایک نوافل میں 10 مرتبہ ایک سورہ پڑھو، کسی نے کہہ دیا کہ ایک نوافل میں 20 مرتبہ فلاں سورت کی تلاوت کرو۔ کہا کہ اس طرح کی روایت من گھڑت ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ جس طریقے کا ہم نوافل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ بعض مسجدوں میں صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ اسے بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے، مطلب کہ تنہا اپنے حساب سے پڑھنا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا لب لباب یہ کہ آدمی، ایک ایمان والا، اس رات کو تنہا اپنے گھر میں عبادت کرے۔ قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اب جایا جا سکتے ہیں، مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن روایت میں تذکرہ ہے کہ ایک مرتبہ پوری زندگی میں گئے تھے،
اسی لیے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ قبرستان میں کبھی چلا گیا ہو تو وہ سنت ادا ہو جائے گی، بارہا جانا، جماعت کی شکل میں جانا، اس کی ایک میٹنگ کرنا اور پھر ترتیب لگا قبرستان پہ جانا، کہا کہ یہ تمام چیزیں یا تو بتلائے کہ مکروہ ہے یا بعض علماء نے بدعات کی زمرے میں لکھے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو اسلام میں بڑی شد و مت کے ساتھ لائی جائے اور اس میں غلو کیا جائے، بلکہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم پہ نازل ہوا ہے اسی کے مطابق اسے رکھا جائے، کسی کو بڑھانا کسی کو گھٹانا، کہا کہ یہ دین کے اندر غلو ہے، مطلب اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے علماء بارہا اس طرح کے تقریروں کے ذریعے، اپنے نصاحی کے ذریعے، واعظ کے ذریعے نوجوانوں طبقہ کو خاص کر سمجھاتے ہیں کہ وہ حفواظ سے، منکرات سے بچنے والے بنیں، لیکن پھر بھی اس رات میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ بچے گاڑیوں کے، موٹر سائیکل کے، بائک کے ریس لگاتے ہیں، نہ جانے اس رات میں کتنے نوجوان بچے حادثات کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اخباروں کے ذریعے سے خبر ملتی ہے، تو کہا کہ مسلمان نوجوان یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اخلاق حسنہ کو پیش کیا ہے، اللہ کے نبی نے عبادت کے جو طریقے بتائے ہیں، قرآن نے جو ہمیں احکامات ہم پہ نازل فرمائے ہیں، اور نبی کی زبانی جو ہم تک اعلانات کیے گئے ہیں، اس کے مطابق یہ ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ رات بڑی قیمتی ہے محترم دوستو۔ جو لوگ اس رات کی فضیلت سے انکار کرتے ہیں، کہا کہ انکار کرنا ان کا غیر مناسب ہے، بلکہ علماء، سلف صالحین، صحابہ، تبع تابعین سے اتنے تواتر کے ساتھ اس رات میں عبادت کرنے کا تذکرہ ہے کہ اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ڈھیر ساری کتابیں، ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیان اعظام کی کتابیں اس بتلائے کہ اس فن میں موجود ہے، اس موضوع پر موجود ہے، اس عنوان پہ لکھی گئی ہے۔ مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی، ان کی کتاب شب برات کے فضائل پر ہیں۔ مفتی تقی عثمانی جسٹس صاحب بھی بتلائے کہ اس پر بارہا اپنے بیانات دے چکے ہیں کہ یہ رات بے اصل نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل ہے۔ تبع تابعین صحابہ سے اس رات میں عمل کرنے کے ثبوت ملتے ہیں۔ مولانا الیاس گھمن صاحب بھی اس بارے میں ایک بہترین بیان دے چکے ہیں۔ اسی طریقے سے مفتی شفیع احمد صاحب جو معرف القرآن کے مصنف ہیں، جید عالم دین اور ایک مفتی اعظم رہ چکے ہیں، ان کی خود ایک کتاب شب برات ہے، جنہوں نے کئی علماء کے آراء بھی لکھے ہیں، ان کے جو انہوں نے رائے دی اس رات کے تعلق سے، بڑے بڑے مصنفین کے آراء کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ہر ایک نے کہا ہے کہ اس رات کو عبادت کرنا فضیلت سے خالی نہیں، بلکہ اس رات کو جو شخص عبادت کرتا ہے وہ خیرات و برکات سے اپنے آپ کو منور کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کو سدھارنے اور اچھے عمل کرنے والا عمل کرتا ہے۔ اس لیے اس رات کی فضیلت سے انکار کرنا اور غیر ضروری بتانا میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے مناسب نہیں ہے، بلکہ اس باب میں بہت سارے احادیث ہیں اور کثرت سے ہیں، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مفتی شفیع احمد نے لکھا ہے کہ عبادت کرنا اس رات میں ثابت ہے۔ اس لیے محترم دوستو، اس رات کو اس رات کے پیمانے پہ ہم رکھیں، حد سے غلو نہ کریں، تجاوز نہ کریں، بلکہ جس طریقے سے اس رات کی فضیلتیں وارد ہوئی ہے اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، نہ زیادہ اتنا افراد کا شکار ہونا ہے، نہ تفرید کا، بلکہ خیر الامور اوسطھا، کہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ درمیانی عمل ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اور اس رات کو خرافات سے، آتش بازی سے، مسجد کو کمکموں سے، اسی طریقے سے دیگر غیر ضروری اور لایانی چیزوں سے ہمیں بچنے کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔